اللہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایع اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ رب العزت نے عظیم اجتماع ہم سب کو نصیب فرمایا۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ المبارک 18 ذو الحجہ شریف تھی، جس میں ضروری تھا کہ ویسٹ کے گماشتوں نے جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والی قرآن، جو میرے نبی پر اترنے والا قرآن ہے، جو معجزہ ہے، اس کی توہین کی، اس حوالے سے ضروری تھا کہ ہم مذمت کرتے۔ اسی حوالے سے میں نے گزشتہ جمعہ المبارک شان عظمت قرآن کے حوالے سے چند معروضات پیش کی تھی اور ہمارا احتجاج بھی ہوا تھا اوپر جا کر۔ تو آج میں ضروری سمجھتا ہوں، جن تو گزشتہ جمعہ مبارک 18 ذو الحجہ ان ہستی کے ساتھ ریلیٹڈ تھا، افضل الختنین عثمان ذو النورین جن کا نام ہے، جن کے گھر میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، تیرے گھر میں میری 2 بیٹیاں ہیں، یکے بعد دیگرے اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو تیرے نکاح میں دے دیتا۔ کتنی بیٹیاں؟ یہ تھا اس وقت کے دور میں سسر اور داماد کی محبت کا تقاضا۔ سسر ہیں امام الانبیاء، اور جملہ اپنے داماد کے لیے کیا بول رہے ہیں؟ کتنا عظیم جملہ تھا اس دور کا میرے نبی کا۔ اور میں عثمان، ایک تو ایک، 2 تو 2، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تیرے نکاح میں دے دیتا۔ تو آج کا سسر افسوسناک بات ہے، اتنا جملہ بولنے کی تو دور کی بات، اس کی رسپیکٹ کرنا بھی جانتا نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا جملہ تھا یار۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضور نے فرمایا، اگر 40 تو 40 رہی، 100 بیٹیاں بھی ہوتی میری، یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یہ وہ عثمان ہیں، ان کا نام و نسب سنیے۔ طبرانی کبیر حدیث نمبر 91-92 اٹھا کر دیکھیے، اور تاریخ الخلفاء کے اندر امام سیوطی نے، کون امام سیوطی؟ 75 مرتبہ جاگتے ہوئے میرے نبی کی زیارت کرنے والا محدث، جاگتے ہوئے میرے نبی کی زیارت کرنے والا محدث، اور اس وقت تک حدیث بیان ہی نہیں کرتا یہ محدث جب تک میرے نبی یہ بتا نہ دے، میرا نبی یہ بیان نہ کر دے کہ اے سیوطی یہ میری حدیث ہے یا کہ نہیں۔ اس محدث نے تاریخ الخلفاء کے صفحہ نمبر 117 پر لکھا کہ سیدنا عثمان غنی کا نام عثمان ہے، کنیت ابو عمر ہے اور ابو عبداللہ ہے، نہایت مالدار اور غنی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی دولت نشاور کرنے والا شخص، اور جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مال نچھاور کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں یہ لقب قیامت تک عطا فرما دیا، غنی کا لقب عطا فرما دیا۔ اور آپ کا نسب 5ویں پشت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے۔ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، آپ کی والدہ کا نام اروا ہے، نانی ام حکیم ہے، نانی کا نام ام حکیم ہے،
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھوپھی ہیں. مستدرک حاکم کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 4584 ہے. تمام صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے. کیا تھے؟ تمام صحابہ میں، 1.25 لاکھ صحابہ اکرام میں خوبصورتی کے لوازم اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت صحابی جس کا نام حضرت عثمان غنی ہے. یاد رکھیے، یہ مردوں میں یہ فوقیت نہیں ہے کہ مردوں میں آپ خوبصورت ہیں. طبرانی کبیر کے اندر حدیث نمبر 9192 لکھتے ہیں مرد و خواتین میں سب سے زیادہ خوبصورت شخص کا نام عثمان ہے. یہ وہ عثمان ہے جو میرے نبی کا داماد ہے. اور آپ نے اسلام کب قبول کیا؟ سنو، آپ حضرت ابو بکر، حضرت مولا کائنات حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مردوں میں اسلام قبول کرنے میں آپ کا 4تھا نمبر ہے. کتنا نمبر ہے؟ 4تھا نمبر ہے. اور خلافت میں آپ کا 3را نمبر ہے. خلافت میں 3را اور قبولیت اسلام میں 4تھا نمبر ہے. حضرات محترم سنیے، ان کے مناقب، ان کے فضائل کا عالم کیا ہے. آپ کے خصائص کتاب الخصائص میں بیان ہو چکے ہیں، وہاں دوبارہ ایک نظر ڈالی جائے. سنیے، آپ کے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں ان کے گھر میں ہیں. اور یہ روایت ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 110 ہے، مستدرک حاکم کے اندر حدیث نمبر 7011 ہے. اور اسی طرح آپ 10 مبشرہ میں سے ہیں. ابو داؤد شریف کے اندر حدیث نمبر 4648 نمبر اٹھا کر دیکھیے، آپ 10 مبشرہ میں سے بھی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں. کیا ہیں؟ قرآن کے لکھنے والے بھی ہیں. آپ نے 2 دفعہ ہجرت فرمائی. کتنی مرتبہ؟ 2 دفعہ ہجرت. پہلی دفعہ حبشہ کی طرف اور دوسری طرف مدینہ طیبہ کی طرف. اور یہ زاد المعاد کے اندر ابن قیم نے صفحہ 32 پر الصواعق المحرکہ کے اندر ابن حجر اسقلانی نے صفحہ نمبر 107 پر لکھا کہ آپ 2 مرتبہ ہجرت کر چکے. اور اسی طرح آپ نے قرآن مجید کو قریش کی لغت میں لکھا. قریش جو لغت استعمال کرتے تھے، بلاغت استعمال کرتے تھے، اس میں لکھا. اور یہ حوالہ امام بخاری نے لکھا. بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3506، ترمذی شریف حدیث نمبر 3104 نمبر اٹھا کر دیکھیے کہ آپ نے قرآن مجید کو لغت کے اعتبار سے جو لکھا، وہ لغت جو تھی وہ قرآن کی زبان کے مطابق تھی. آگے اسی لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جامع القرآن. حضرات محترم، ہر صحابی کو اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً اپنی فضیلت سے نوازا ہے. لیکن ایک حدیث میں آپ کے سامنے جو جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3791 ہے. سنن کبریٰ النسائی کے اندر 8242 نمبر حدیث ہے. مجموع الزوائد کے اندر حدیث نمبر 1418 ہے، 14918 ہے. حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا، کئی صحابہ کے اقوال افضال، میرے نبی کے صحابہ کے افضال فضائل میرے نبی نے خود اپنی زبان سے بیان فرمائے. میرے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارحم امتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان وَأَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيْ بِنْ كَعْبٍ وَأَفْرَدُهُمْ زَيْدُ بِنْ ثَابِتٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل، الا وَإِنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينًا هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن جرح. جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3791 پڑھ رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا، میری امت میں سب سے بڑھ کر، میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے. کون ہے؟ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اور سب سے زیادہ
شدت کرنے والا سب سے زیادہ سخت عمر ہے، اور آگے سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے، سب سے بڑا قاری میرے نبی نے فرمایا میری امت میں ابی بن کعب ہے، اور سب سے زیادہ میراث کا جاننے والا ماہر، سب سے زیادہ ماہر زید بن ثابت ہے، اور حلال الحرام کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہے۔ خبردار، ہر امت کا ایک امین ہے، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اور میری امت کا امین عبیدہ بن جراح ہے۔ اس حدیث میں کئی صحابہ کے ایسی فضیلتیں بیان کی گئی جو کسی ایک میں ہے دوسرے میں نہیں ہے، جو کسی ایک میں ہے دوسرے میں نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ میرے نبی کا نوازا ہوا فیضان ہے۔ ہر صحابی کو میرے نبی نے اپنی اپنی شان سے نوازا ہے، اپنی اپنی شان سے نوازا ہے۔ اب سنو میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، حضرت عثمان غنی جن کی عظمت کے حوالے سے میں نے قرآن مجید کی سورہ فتح آیت نمبر 10 جو پڑھی وہ یہ ہے کہ اس میں اس کا شان نزول کیسے ہوا، ذرا اس کا آپ پس منظر دیکھیں۔ اس کا پس منظر اس طرح ہوا کہ 10,000 صحابہ کرام، کتنے؟ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ میرے نبی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ کیا ہوئے؟ عمرہ کرنے کے لیے۔ یار بڑی سعادت ہے، ہم بھی 2015 میں گئے تھے، تو آج اگر کسی کے ساتھ ایک عالم دین چلا جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ ایک عالم دین کے ساتھ گیا تھا، پیر صاحب کے ساتھ گیا تھا۔ یار صحابہ فرماتے ہیں ہم 1,000 تھے، 1,000 تھے، تعداد یہ تھی، لیکن ہمارے ساتھ کون تھا؟ اللہ کا نبی۔ تو یہ کتنی عظمت والی بات ہو، اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے اللہ کا نبی بھی ساتھ ہو۔ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ معظمہ کی طرف جب ہم روانہ ہوئے تو صحابہ کرام کی ہمراہ مقام حدیبیہ پر پہنچے۔ مقام حدیبیہ ایک مقام ہے، وہاں پر پہنچے تو پھر حضور علیہ السلام نے وہاں پر مشورہ کیا کہ قریش مکہ کی طرف مکہ معظمہ میں کسی بندے کو پیغام دے کر بھیجا جائے تاکہ مکے کے جو کفار مشرکین ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ اس سال ہم اپنے نبی کے ساتھ صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ ہماری نیت جھگڑا کرنے کی نہیں ہے، جنگ کرنے کی نہیں ہے، کوئی معاذ کوئی جہاد کے حوالے سے نہیں ہے۔ اس لیے میرے نبی نے قاصد کے طور پر حضرت عثمان غنی کو بھیج دیا اور سارے صحابہ مقام حدیبیہ کے مقام پر میرے نبی کے ساتھ ٹھہرے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی علیہ السلام نے پیغام دیا کہ بحیثیت قاصد تم مکہ کے کفار کے پاس جو بڑے بڑے کفار ہیں ان کو یہ میسج اور یہ پیغام دے دو کہ فلاں جگہ پر مصطفیٰ کریم اور اجل صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ اس سال ہم جنگ نہیں کریں گے، صرف اللہ کے گھر کا طواف کریں گے۔ حضرت عثمان غنی وہاں جب پہنچے تو بڑے بڑے کفار کو یہ پیغام دیا کہ یہ نبی علیہ السلام کا پیغام ہے، اور نبی علیہ السلام مقام حدیبیہ کے مقام پر کئی صحابہ کے ساتھ مجتمع ہیں، انتظار کر رہے ہیں، میں جا کر انہیں بتاؤں گا کب وہ آئیں گے۔ تو یہ پیغام نبی کی طرف سے آیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم نبی کو مکے میں آنے دو گے یا نہیں؟ اب قبضہ کس کا تھا؟ کفار مکہ کا۔ اب اس وقت بھی میرے نبی کے دور پاک میں بھی
بدبختوں کا قبضہ تھا. کن کا قبضہ تھا؟ آج یہ سوال ذہن میں آتا ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں کوئی بدبخت قبضہ کر بیٹھے؟ میں نے کہا یار یہ پرانی بات ہے، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، نبی کی زبان اس کی گواہی دیتی ہے کہ مکے کے بڑے بڑے کفار مشرکین نے اس وقت بھی قبضہ کیا ہوا تھا، اور قیامت تک اگر کوئی کرے تو تمہیں اس میں بعید کیا ہے؟ جب نبی کے دور پاک میں ان لوگوں نے قبضہ کیا اور میرے نبی نے اجازت مانگی کہ میں عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں صحابہ کے ساتھ، اجازت دو. اب کفار نے کیا کہا؟ کفار نے کہا عثمان یہ سامنے اللہ کا گھر موجود ہے بیت اللہ، تم جتنے مرضی یہ طواف کرو عمرے کرو، تمہیں اجازت. تمہیں یار مجھے بتاؤ اللہ کی عبادت اور اتنے بڑے گھر کی عبادت ترس ترس کر بندہ پہنچتا ہے. عثمان پہنچ گئے، لیکن عثمان کا عقیدہ سنو. عثمان کو ڈیمانڈ کی گئی کیا آپ نبی کو چھوڑ کر، کیا نبی کی ذات کو چھوڑ کر جتنے مرضی عمرے کر لو، طواف کر لو، تمہیں اجازت ہے، لیکن اس سال تمہارے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. جب یہ کہا تو عثمان غنی کا عقیدہ وہی ہے جو آج ہمارا عقیدہ ہے. ہم جو بھی عبادت کریں گے نبی کے وسیلے سے کریں گے، اور وہ عبادت اللہ قبول ہی نہیں کرتا جو نبی کے وسیلے کے بغیر ہو. عثمان نے یہ عقیدہ دیا. پتہ یہ چلا صحابہ کا عقیدہ جو اس وقت تھا کہ نبی کو چھوڑ کر بندہ جتنی عبادت کرے، جتنے حج کرے، عمرے کرے، جتنی تبلیغ کرے، جتنا عمل کرے، وہ سارا عمل، وہ ساری عبادت مردود ہے، وہ اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک نبی آگے نہ ہو. عثمان نے کہا اس وقت تک میں طواف نہیں کروں گا، نبی آگے ہوگا تب میں اس کے پیچھے پیچھے طواف کروں گا. یہی عقیدہ آج ہمیں دیا جا رہا ہے، اور اس اہل سنہ والجماع کا بھی یہی عقیدہ ہے. ہم نبی کو چھوڑ کر عبادت کعبہ بھی ترک کر دیتے ہیں. یہ عقیدہ صحابہ نے دیا ہے. یار اس گھر کی تو اس گھر کی رہی، اس اتنے بڑے گھر کی عبادت کو حضرت عثمان غنی نے قربان کر کے بتا دیا. اور قیامت تک آنے والوں کسی منکر اور کسی گستاخ کے پیچھے لگ کر تم نے اپنی عبادتوں کو خراب نہیں کر دینا. جب تک کسی کا نبی کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ ہو، عقیدہ صحیح ہو تو عبادتیں بھی قبول ہیں. اور یاد رکھیے نبی کو چھوڑ کر کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے. عقیدہ کس نے دیا؟ عثمان غنی نے. اس لیے حضرت عثمان غنی ٹکرا دیا، انہوں نے کعبے کا طواف نہیں کیا. اب مکے میں ان کے رشتہ دار تھے، برادری کے لوگ تھے، ان کو ملنے کے لیے چلے گئے اور جا کر انہیں بشارت دی کہ عنقریب مکہ فتح ہو جائے گا. عنقریب مکہ فتح ہو جائے گا، خوش ہو جاؤ. اب جب اپنے رشتہ داروں کے بندہ گھر جاتا ہے تو ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے نا یار. ہر بندہ کہتا ہے یار چائے پی کے جائیں، پانی پی کے جائیں، کچھ پرانی باتیں ہوتی ہیں، کچھ نبی کے بارے میں سوال کیے تھے کہ نبی علیہ السلام کیسے ہیں. تو کچھ ٹائم لگ گیا حضرت عثمان غنی کا، اور ادھر انتظار ہو رہا ہے حدیبیہ کے مقام پر. اب کیا ہوا؟ یہاں مسلمانوں میں آپس میں افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، عثمان کو شہید کر دیا. اب میرے نبی ہیں، میرے نبی کو تو پتا تھا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، لیکن مسلمانوں میں آپس میں افواہ پھیل گئی کہ ہم نے جس قاصد کو بھیجا تھا کفار مکہ نے شاید اس کو شہید کر ڈالا. عثمان کی شہادت کے حوالے سے پہلے ہی میرے نبی احد کے پہاڑ پر چڑھے، بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے نبی نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ تجھ پر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق و شہیدان، اور 2 شہید موجود ہیں. ان 2 شہیدوں میں عثمان ساتھ موجود تھے. اب آپ یاد رکھیے میرے نبی کو پتا تھا کہ عثمان وہ ہیں جو ابھی شہید نہیں ہوئے. اس لیے میرے نبی نے کیا کیا؟ میرے نبی نے وہاں پر بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا، اور مسلمانوں کے اندر ایک جوش پیدا ہو گیا. سب نے کہا ہم جہاد کی بیعت کرتے ہیں، ہم عثمان کے قاتلوں کو نہیں چھوڑیں گے، عثمان کے قاتلوں کو
نہیں چھوڑیں گے۔ اب کیا ہوا؟ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ان الذین یبایعونک، سورہ فتح کی آیت نمبر 10 نازل ہو گئی۔ میرے رب نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ جب تمہاری بیعت کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کر رہے تھے، اور اللہ کا ہاتھ، یہ جو تیرا نبی ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہی ہاتھ ہے۔ اب سنیے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ سب صحابہ کرام نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم بیعت کرتے ہیں حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر بیعت ہو رہی ہے، آخر میں میرے نبی نے کیا کیا؟ میرے نبی نے اشارہ کیا، اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سنو تم سب نے بیعت تو کر لی، مجھے پتا ہے عثمان شہید نہیں ہوا، اسی لیے میرے نبی نے کیا مشکات شریف کے اندر حدیث نمبر 561 ہے، فضرب بإحدى یدیہ علی الاخری، میرے نبی نے اپنا بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ کے اوپر اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا، اور رکھ کر میرے نبی نے فرمایا، پس اپنا ایک ہاتھ رکھ کر میرے نبی نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو میرے نبی نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ جو ہی میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان الذین، بے شک جو لوگ اے نبی تیرے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے وہ جو تیرا ہاتھ ہے وہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، وہ تو میرا ہاتھ ہے۔ اب نبی کا جو ہاتھ تھا وہ کس کا ہاتھ ہوا؟ اللہ کا ہاتھ۔ اب یہاں پر قرآن ہے، یہ کوئی عربی گرامر یا اور کوئی کتاب نہیں ہے، یہ عربی کی کتاب ہے، اور اس کا کوئی معنی تو ہوگا اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہے۔ اللہ کے تو ہاتھ نہیں، وہ ہاتھوں سے بھی پاک، وہ آنکھوں سے بھی پاک، وہ کانوں سے بھی پاک، پاؤں سے بھی پاک، وہ نور علی نور ہے۔ لیکن قرآن سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کہہ رہی ہے اللہ نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے۔ اس کا کوئی معنی تو ہوگا یار۔ تو آپ یہاں پر تصور کریں، فتاوی شامی کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 145 پر ابن عابدین شامی نے لکھا کہ جو اللہ کا ہاتھ ثابت کرے وہ کافر، جو اللہ کا کوئی حرف ثابت کرے وہ کافر ہے۔ تو اب یہاں پر معنی کیا بنے گا؟ تو سنو، یہ نبی کا جو ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ کس طرح اللہ کہہ رہا ہے؟ تو اللہ بتاتا ہے جو میرا ہاتھ ہے یہ میرے نبی کا ہاتھ ہے۔ اور اس ہاتھ کے کنٹرول کے بارے میں آپ دیکھیں سورہ ملک کی آیت نمبر 1، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کہتا ہے میرے ہاتھوں کی شان اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ ان کی پاور کیا ہے، جو میرا ہاتھ ہے وہ نبی کا ہاتھ ہے، اور میرے ہاتھوں کی پاور کا عالم یہ ہے کہ ساری کائنات کا کنٹرول میرے ہاتھوں میں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ساری کائنات کا کنٹرول میرے ہاتھوں میں ہے، اور اللہ دوسرے مقام پر کہہ رہا ہے تم یہ سننا چاہتے ہو میرے ہاتھ کون کون سے ہیں، کون سے ہاتھ ہیں؟ ان گورے گورے ہاتھوں کی اگر زیارت کرنا چاہو تو میرے ہاتھ وہ ہیں جو نبی کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ نے ساری کائنات کا کنٹرول، بیدہ الملک، ساری کائنات کا کنٹرول، سارے اختیارات، تصرفات اللہ نے ان ہاتھوں کو دے رکھے، اور وہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں۔ وہ ہاتھ کس کے ہیں؟ مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں۔ اب عقیدہ یہاں سے ملا، جب نبی کے ایک ہاتھ کا عالم یہ ہے کہ رب نے ساری کائنات کا کنٹرول ان ہاتھوں میں دے دیا ہے، تو اسی لیے میرے نبی نے ان ہاتھوں کی ایک انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں جا کر ٹکڑا اس کا لگا، اور بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر، وہ کیا قیامت تھی جب نبی کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ محبوبہ وہ کیا قیامت تھی کہ جب تم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو قرآن نے اس معجزے کو بیان کر کے بتایا کہ نبی کی ایک انگلی کا عالم یہ ہے، پوری 5 انگلیوں کا کیا عالم ہوگا، اور پھر 10 کی 10 انگلیوں کی شان کا کیا عالم ہوگا،
اور پھر میرے نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اس پر اگر میں موضوع رکھوں کہ میرے نبی کو اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی, تو میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے جنتی 40 آدمیوں کی طاقت سے مجھے نوازا ہے. کتنے؟ 40. اور جنت کا ایک بندہ اس کی طاقت دنیا کے 100 بندے کے برابر ہے. تو آپ اندازہ لگائیں 40 کو 100 سے اگر ضرب دے تو کتنے بندوں کی طاقت بنے گی. اتنی طاقت میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی تھی. حضرات محترم, اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ جمعۃ المبارک ہم اسی ٹاپک پر پھر بات کریں گے سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کے